السلام علیکم دوستو اور ویلکم۔ امیجن ایک ایسا انسان جس نے نہ صرف ایک ملک کو آزادی دلائی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی۔ آج ہم جانیں گے محمد علی جناح کی زندگی کے وہ 5 واقعات جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتہ تھے، واقعات جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سن 1947 کی۔ سن 1947 کے تقریباً تمام لیڈروں کو دکھاوا کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، مگر قائد اعظم وہ ایسے واحد لیڈر تھے اس ٹائم پر جو کسی کے محتاج نہیں تھے سوائے اللہ کے۔ ایک واقعہ یاد ہے جب ان کے مخالف نے کہا جناح کو دھمکی دو، وہ ضرور گھبرا جائے گا، لیکن جب انہوں نے یہ دھمکی سنی ان کا چہرہ بالکل مسکراہٹ سے بھر گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تھا ان کا عزم اور حوصلہ، کبھی بھی کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ آپ سوچئے اگر ہم بھی اس دنیا کے چیلنجز کے سامنے ایسے ہی ہمت رکھے تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر قائد اعظم آج زندہ ہوتے تو ان کا فیورٹ فاسٹ فوڈ کیا ہوتا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خیر، اب آتے ہیں مدعے کی طرف۔ تو یہ حوصلہ صرف یہی نہیں رکا، اب اگلا واقعہ سنیے جو جناح کی زندگی کا ایک اور بہترین پہلو ہے۔ ایک واقعہ ہے جب انہوں نے برٹش کورٹ میں ایک کیس لڑا جو آلموسٹ امپاسبل تھا جیتنا۔ کیس کافی مشکل تھا اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ جناح کو ہرانا آسان ہوگا، لیکن جب کورٹ کے اندر وہ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے تو برٹش قانون کے ایکسپرٹس بھی حیران رہ گئے۔ جناح نے وہ کیس اس قدر دھوم سے جیتا کہ اس دن سب کو احساس ہو گیا کہ یہ صرف ایک لائر نہیں بلکہ ایک انمول لیڈر ہے۔ سوچئے اگر آپ کو ایک ایسے سسٹم کے خلاف لڑنا ہو جہاں ہر کوئی آپ کے اگینسٹ ہو، کیا آپ جناح کی طرح فیئرلیس ہوتے؟ ویسے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، اگر قائد اعظم کو ایک یوٹیوب چینل چلانا ہوتا تو وہ کس طرح کا کنٹینٹ بناتے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ایک اور واقعہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ جناح کا کمٹمنٹ صرف ایک لیڈر کے طور پر نہیں تھا بلکہ انسانیت کے طور پر بھی تھا۔ ایک مرتبہ ایک فنکشن کے دوران جناح صاحب کو سگریٹ آفر کی گئی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ چین اسموکر تھے، مگر اس وقت انہوں نے سگریٹ لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں، تو ان کا جواب تھا، میں نہیں چاہتا کہ ملک کے نوجوان مجھے دیکھ کر یہ سمجھے کہ سگریٹ پینا اچھا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ایکشن سے لوگوں پر اثر ہوتا ہے اور یہ ان کی انٹیگریٹی کا ثبوت تھا۔ آپ کیسے اپنے ایکشنز کا اثر دوسروں پر سمجھاتے ہیں؟ کیا ہم بھی جناح کی طرح ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب ہم اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے لڑتے تھے۔ ایک مرتبہ جناح صاحب نے ایک ہندو لڑکی کو بچایا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ انہوں نے بالکل ڈر کے بغیر ان لوگوں کا سامنا کیا اور اس لڑکی کو وہاں سے نکالا۔ انہوں نے کبھی کسی کے مذہب کو فرق نہیں سمجھا بلکہ ہر انسان کو ایک جائز عزت اور رسپیکٹ دی۔ اس واقعات نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر مظلوم کو ان کا ہمدرد بنایا۔ سوچئے اگر ہم بھی ہر انسان کے لیے ایسے کھڑے ہو جائیں تو دنیا کتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی کمٹمنٹ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا تھا۔ جناح صاحب کا آخری سپیچ یاد ہے؟ وہ سپیچ جو انہوں نے آزادی کے دن کی تھی، جب انہوں نے کہا You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your masjid. ان کا یہ پیغام صرف آزادی کا نہیں تھا بلکہ انسانیت کا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہو جہاں سب لوگ برابر ہو۔ یہ ان کی زندگی کا اصلی مشن تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم سب اس پیغام کو اپنے دلوں میں بسا لیں تو آج پاکستان کیسا ہوتا؟ اور ویسے اگر قائد آج ٹویٹر چلاتے تو ان کا فرسٹ ٹویٹ کیا ہوتا؟ یہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھے 5 واقعات قائد اعظم کے جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ لیڈرشپ، انٹیگریٹی اور ہمت کس چیز کا نام ہے۔ قائد اعظم کا مشن آج بھی زندہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس مشن کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک اور بھی ایسے ویڈیوز پہنچا سکیں جو آپ کو انسپائر کریں۔ پاکستان کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ قائد کا پاکستان آپ کا پاکستان ہے۔